اور یقین کریں میں ہندوستان کا کونا کونا گھوم چکا ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ درسگاہ حامدی نے تعلیمی اعتبار سے پورے ہندوستان میں اپنا انفرادی مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر دیکھیں کہ عمارت کتنی ہے، جگہ کتنی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کام کرنے کے لیے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شخص واحد، فرد واحد کئی تنظیموں کا کام کر جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تنہا اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں نہیں ہزاروں عالموں کا حصے کا کام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے وقت میں تنہا کئی جماعتوں کا کام کیا، اور موجودہ دور میں سب سے بڑی مثال سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے، جس ایک فرد واحد نے پوری دنیا کفر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور تنہا اپنے مشن اور اپنے ارادے اور اپنی تحقیق میں منفرد کھڑا رہا۔ لوگوں نے کافی کوششیں جھکانے کی گرانے کی، لیکن بریلی سے ہر لمحہ یہی آواز آتی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سرزمین ہے شاپور، اللہ کا شکر ہے میری ابتدائی تعلیم اسی ادارے کی، اور تعلیم کا آغاز میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کیا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بندوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جس کامیابی میں بنیاد ہی باپ نے رکھی ہو تو پھر عمارتیں گرا نہیں کرتی ہیں۔ تقریباً 25 سال، لگ بھگ اس ادارے کو 25 سال ہو گئے۔ اس کی بنیاد عثمان بھائی تب رکھی گئی تھی جب شاپور میں آنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آج اگر شاپور والے آنکھیں بند کر لیں تو حقیقت چھپے گی نہیں۔ اس وقت اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ جب شاپور میں آنے کا راستہ تک نہیں تھا، قاری حامد علی صاحب قبلہ سے ملنے کی بڑی بات، لوگ رشتے تک کرنے تیار نہیں ہوتے تھے شاپور میں۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ ہاں پوچھو جا کر کے اس دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد کا مطلب واللہ باللہ تاللہ بچوں کی پرورش قطعاً نہیں تھا، صرف یہ تھی کہ شاپور کے اندر انگوٹھا چھاپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں اس علاقے میں سب سے پہلے حافظ میرے والد گرامی، جہاں تک میں نے سنا ہے اور سمجھا ہے، یہ جو ہماری بستی کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ چھوٹی مسجد میں 3 دن میں لگ بھگ قرآن پاک سنایا تھا۔ وہ دور اس شاپور نے دیکھا ہے، وہ دور اس شاپور نے دیکھا ہے، اور اس دور شاپور کی ایک تاریخ رہی کہ ایام جاہلیت کی طرح یہاں بھی ایک جنگ سینکڑوں سال چلا کرتی تھی۔ یہ بھی تاریخ نہیں ہے، سینکڑوں سال تک یہاں کی جنگیں رہی ہیں، جھگڑے لمبے لمبے چلتے تھے، نسلیں بیت جاتی تھی، اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک جتنا بھی آج علم کا نظارہ نظر آ رہا ہے اسی درسگاہ حامدی کے طفیل سے نظر آ رہا ہے۔ جتنے مدارس قائم ہیں آج اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اس کی بنیاد درسگاہ حامدی نے رکھی ہے۔ اور بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں، جب شاپور میں پردے کا تصور نہیں تھا تب پردے کو مضبوط بنانے والی ذات میرے والد گرامی کی ذات تھی۔ تب اس ادارے سے پڑھنے والے طلباء اور طالبات ایسے قابل بنے اور عمل کا وہ نقشہ لوگوں کے سامنے آیا۔ خدا کی قسم آج اگر ٹنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جیسا پردہ شاپور میں نظر آتا ہے ویسا سینکڑوں ضلعوں میں نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ تاریخ رہی ہے،
اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جس نے مراد آباد دلی دیکھا ہو خالی اسے کیا پتا. میں نام نہیں لے سکتا, میں نے بڑی بڑی حویلیاں دیکھی ہیں, بڑے بڑے دکان پی کے پکوان, لیکن پردہ کسے کہتے ہیں یہ شاہپور نے سکھایا ہے. ہاں پردہ کسے کہتے ہیں یہ شاہپور نے سکھایا. سبحان اللہ. میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں, اور آج تک کی اتنے سارے یہ ممبر پہ رہنے والے رات دن جلسے کرنے والے لوگ ہیں, پورے ہندوستان میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے کبھی کسی سے چندے کا سوال کیا. ہاں, اور شاہپور میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو 25 سال کی تاریخ میں. بہت بڑی بات. ہم نہیں چاہتے 50 فارغ کریں, ہم 5 فارغ کریں گے, 3 فارغ کریں گے, 10 پڑھائیں گے, لیکن کسی کے تلوے چاٹ کر نہیں, اپنے علم کو ذلیل کر کے نہیں. اور یہی وجہ ہے اس ادارے کا ناظم بھی خوددار, ادارہ بھی خوددار ہے, تو آج تک اس ادارے سے کوئی گیدڑ پیدا نہیں ہوا. جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سارے شیر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سارے شیر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہ ادارہ تعلیمی اعتبار سے جہاں تک کی تعلیم رکھی ہر دور میں منفرد رہی ہے. سبحان اللہ. ہر دور میں منفرد رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہاں شکر رب کا ایسا ویسا تو پڑھانے بھی نہیں آتا ہے. نام اگر ہم سلیکشن کرنا رہتا ہے نا ہمیں پڑھانے والے کا کس کے مدرسے میں پڑھانا ہے, قاری حامد علی صاحب, بھائی میں نہیں جا سکتا. پڑھانے والے بڑی بات, پڑھانے والوں کے پسینے چھوٹتے. جی جی جی. ہاں بڑے بڑے پڑھانے تک نہیں آ پاتے یہاں پر. اللہ اس ادارے کا اقبال یوں ہی بلند رکھے. ہاں ہم ایک بات جانتے ہیں, لازم نہیں ہے آپ خودداری بیچ کر کے دین بانٹو, علم کی توہین کرا کے آپ علم پھیلائیں. اگر قوم علم کی عزت نہ کرے تو مت پڑھاؤ 70 بچے. شرم آتی ہے, غیرت آتی ہے, 10 روپے کے لیے رسیدیں لے کے جب مارکیٹ میں گھومتے دیکھ اور منہ پھیر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج امت کس جگہ پہ کھڑی ہے, ہوش نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے. یہ جو آپ قادری مسجد کی دیواریں دیکھ رہے ہیں نا, یہ بنا چھت کی عمارت جو ہے قیامت میں گواہی دے گی کہ اس مسجد میں سجدے کرنے والے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار لوگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ یہ 8 دن میں پٹ جاتی. 8 دن میں قاری صاحب, اور صرف اتنا کہا گیا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اس میں نماز پڑھا دو. صرف اتنی سی بات پہ یہ رہ گئی. میں آن لائن بات کر رہا ہوں, چھپ کے نہیں, چھاپ کے بات کر رہا ہوں. ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس کی بنیادی جھگڑے میں موجود تھے. میرے والد نے کہا کوئی بھی نہ پڑھے لیکن اس مسجد میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف نماز نہیں ہوگی. ہر دور میں 5 نمازی رہے, 8 نمازی رہے, 10 رہے, لوگ آتے جاتے رہے, لیکن کل بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد تھا, آج بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد ہے, اور آخری سانس تک مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد رہے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. یہ حقانیت کی دلیل ہے اس مسجد کا آج بھی خالی رہ جانا. لیکن یاد رکھنا کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات. میں نے اپنے ہوش میں کتنے ابلیس اپنے شاہپور میں دفن ہوتے دیکھ لیے اور کتنے دفن ہونے والے ہیں, لیکن آج تک ہمیں کوئی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے رتی بھر ہٹا نہیں پایا ہے, اور نہ ہی کوئی ہٹا سکتا ہے. کیوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, کوئی دبا بھی نہیں سکتا ہے. اور اسی شان کے ساتھ قادری مسجد بھی رہے گی اور درسگاہ حامدی بھی باقی رہے گی. آج اس ادارے نے ہمیں یہ 5 شعر عطا کیے. 5 شعر جانتے ہو, میں ہندوستان لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھائی کبھی کبھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہارے باپ کا اتنا بڑا نام نہیں تھا جتنا تمہارا ہے. تو میں کہتا ہوں آج تک میں اپنے باپ کا نام نہیں ناپ پایا. بولے کیوں؟
میں نے کہا میں گجرات بعد میں پہنچا، میرے باپ کا نام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ سبحان اللہ، میں کرناٹک بعد میں گیا، میرے باپ کا نام پہلے موجود تھا۔ میں بنگلور بعد میں گیا، نام پہلے موجود تھا۔ ہاں بھائی، جا کے پوچھو کہاں سے، مراد آباد سے، تو ہم سے پوچھتے ہیں قاری حامد علی کو جانتے ہو؟ واہ واہ واہ، تو یہ اس دور کی شہرتیں ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ایک دن ناچ کے موبائل پہ کود کے نہیں شہرتیں حاصل ہوئی، یہاں سے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، تب جا کر کے اس شاہپور کو پہچانا گیا ہے۔ میں شاہپور والوں سے بھی گزارش کروں گا، اور میں ساتھ ہی ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا جو لوگ آج تک درسگاہ حامدی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آج تک قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک ایک گھر سے کئی حافظ فارغ ہو کے چلے گئے، سبحان اللہ، کئی ایک ایک گھر سے۔ جبکہ ایک بندے کی فضیلت پہ اگر بات کی جائے نا تو فرمایا گیا اگر ایک حافظ قرآن نے بھی پہچان لیا نا قیامت میں تو بس بیڑا پار کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ سبحان ایک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کی، سبحان اللہ، جس ایک ایک گھر سے کئی فارغ ہو گئے وہ بچے کھا کر، سبحان اللہ، کئی بچے کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے۔ میرے سامنے اکثر چہرے باہر کے لوگ موجود ہیں، ان کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ چہرے مجھے اپنی بستی کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اگر نہ بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ ہم سبھی کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں، کسی کو رسوا کرنا نہیں، کھڑے ہو کے کسی سے حساب لینا نہیں۔ حساب اللہ لے گا، نہ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں لیکن نہ تم ہمارے لیے کرو، لیکن جو بھی کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ ایسے لوگ ہیں ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، کہ جنہوں نے قرآن والوں کو کھانا کھلایا، قرآن والوں کو کھانا کھلایا۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا بوجھ ہلکا کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینے والے کے مہمانوں کی عزت کی ہے۔ سبحان اللہ، بس ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے حضور کے مہمانوں کی عزت کی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا زیادہ لمبی مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، عزت کتنی کی ہے میں جانتا ہوں۔ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے نا میں ان کے نام بتاتا آپ کو، جنہوں نے کئی بچوں کو حافظ بنا کے گھر سے بھیجا ہے۔ یہ کنڈیشن ہمارے گاؤں کی رہتی ہے، یہ کنڈیشن رہتی ہے، یہ بچے بھی گواہی دیں گے کہ لوگوں نے نا آج کی بھی کنڈیشن یہ ہے، جب بازار ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بدھ کا بازار ہوتا ہے اور سنیچر کا بازار ہوتا ہے، تو جب چیز آتی ہے نا اپنے بچوں کو بعد میں دی جاتی ہے، قرآن والوں کے لیے پہلے نکال کے رکھی جاتی ہے۔ ہاں میں ان پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا، کسی کی یاد آئے نہ آئے، جب بھی کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا نا تو کبھی ان ہاتھوں کے لیے بھی دعا کر دینا جنہوں نے محنت کر کے قرآن پڑھنے میں تمہیں کھلا کے تمہاری مدد کی تھی۔ میں ان سے اتنا کہوں گا، تو بڑی قربانیاں لوگوں کی رہی ہیں، اور ہر دور میں آج یہ روڈ بن گئے، ورنہ درسگاہ حامدی کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہاں پڑھنے والے قادری مسجد سے لے کر کے ادھر جو قاری صاحب اس وقت پڑھایا کرتے تھے، یہ شروع کے پڑھانے والوں میں قاری ہاشم القادری صاحب بھی تھے، تو ان لوگوں کا، ہمارا تو بچپن کا دور تھا، ہمیں تو بہت ساری باتیں یاد بھی نہیں رہی ہیں، بہت ساری باقی باتیں قاری صاحب کبھی بتائیں گے یا آپ چاہیں تو بتائیں گے، لیکن اس دور میں بھی یہاں لوگ پڑھتے تھے اور کھلانے والے کھانا کھلایا کرتے تھے، بڑی برکتیں۔ ایک دن کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور فرمانے لگے اس سے، تو روز رب کی دعوت کرتا ہے، میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور رب کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اور آپ کی دعوت؟ حضور نے فرمایا جب تو روز ایک روٹی اللہ کے نام پہ فقیر کو دیتا ہے نا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کہا میری دعوت نہیں کرتا حضور، آپ کی کیسے؟ مصطفیٰ نے فرمایا سن، تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، تھوڑی سبزی لے لیا کر، تیرے گھر کے پیچھے قرآن والے رہا کرتے ہیں، جب تو فقیر کو دے گا رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، جب تو قرآن والوں کو کھلائے گا مدینے والے محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑے کارنامے ہمارے جو اس ادارے کے کیا حضور سے جو محبت کر رہے ہیں، ہم سے کیا، ہم کسی کو کیا دیں گے یا ہمیں کوئی کیا دے گا؟ بس وہ لوگ جو ادارے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہاں قرآن والے رہتے ہیں اور قرآن والے پڑھتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے۔ اب ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کا منظر دیکھ لیں، ماشاءاللہ درسگاہ حامدی کا جو فارغ ہوتا ہے نا، جب کہیں جاتا ہے نا پوچھا جاتا کہاں سے فارغ ہو، تو ہر جگہ کے پڑھنے والوں کا امتحان ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے نا قاری حامد علی کے مدرسے سے حفظ کر کے آئے، کہتے ہیں پھر امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا نام اتنا مضبوط ہے، اور یہ نام ایسے ہی مضبوط نہیں ہوا ہے،
ایسی بات نہیں مانی جاتی ہے. حضور نے 40 سال ذات منوائی ہے پھر جا کے بات منوائی ہے. پتہ یہ چلا پہلے ذات معتبر کی جاتی ہے پھر بات معتبر ہوتی ہے. ہاں دنیا جانتی ہے. اس ادارے کا فیضان آپ دیکھیں ماشاءاللہ. کتنے حافظ؟ 2 حافظ قرآن اور 3 قاری ہیں. ہمارے یہ قاری ہارون صاحب قبلہ بڑی محنتیں، بڑی قابل ترین شخصیت، حد درجے کے صوفی باصفا آدمی ہیں، نہایت نیک آدمی ہیں اور بڑے علم والے بھی ہیں اور بڑے عمل والے بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی محنتوں کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور میرے والد گرامی طبیعت علیل رہتی، بستر پہ لیٹ کر بھی آج بھی درسگاہ پڑھاتے ہیں، آج بھی پڑھاتے ہیں. یہ ان کے علم سے دوستی کا مسئلہ ہے. میں کبھی ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات نہیں کہتا. آج آپ کے سامنے یوں رکھی یہ باتیں کیونکہ درسگاہ حامدی کا جلسہ ہے اور درسگاہ حامدی کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے والد گرامی کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے آج تک اس ادارے کو اپنا سمجھ کے، اس کے پڑھنے والوں کو اپنا گھر کا ممبر سمجھ کے عزت کی ہے، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دے.